ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب الخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي طوي شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم فخر الدین الطار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہا تھا بزرگوں کو، تو آج جیسے ان کے کلام سنا رہا ہوں، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں ان کی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت قیمتی باتیں یوں ہے کہ خزانہ محفوظ رہے، اس کی انہوں نے چابی دے دی، لاک دے دیا۔ جیسے کہ دنیا میں آدمی خزانہ جمع کرتا ہے، پیسہ وغیرہ، یا شاپ کھول لیتا ہے، تو پہلے جو ہے اس کا دروازہ ٹھیک بناتا ہے، لاک ٹھیک بناتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر چیزوں کو رکھتا ہے، سجاتا ہے۔ کیونکہ دروازہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، لاک ٹھیک نہیں ہے، تو چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے، بلکہ چوری ہو ہی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تو دین کی خزانے کی بات ہوئی، مثال کے طور پر دنیا کی خزانے کی۔ دین کا خزانہ ہمارے پاس حق تعالیٰ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے پاس باقی رہے، اس خزانے کو لے کر ہم اللہ جل شانہ کے یہاں جائے۔ تو یہ خزانے کا ایک لاک بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نیکیاں محفوظ رہے۔ نیکیاں ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن شریف، درود پاک، تسبیحات، خیر خیرات، صدقہ، جو بھی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن اس کی حفاظت رکھنی چاہیے۔ حفاظت نہیں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ آدمی کمایا صبح سے لے کر شام تک، دین کی کمائی ہوئی، یہ پڑھا، یہ پڑھا، بے شک وہ کمائی ہے دین کی، لیکن اس کو اگر ٹھیک سے ہم نے بند نہیں رکھا تو پھر جو ہے وہ چلی جائے گی، اور جو ہے موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں بزرگوں کہ نہ بیماری کی ضرورت ہے، نہ طاقت کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ جوانی کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ بوڑھا مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ آدمی رات تک تندرست ہوتا ہے، باتیں کرتا ہے خوب، اور اس کے بعد صبح میں خبر مل جاتی ہے کہ بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی حکمت ہے، مشیت ہے۔ بہت سو کو بہت بیمار کر کے موت دیتے ہیں، بہت سو کو اچانک موت دے دیتے ہیں، بہت سو کو بچپن میں، بہت سو کو جوانی میں، بہت سو کو جو ہے بڑھاپے میں۔ تو بہرحال اچانک جانا ہے۔ ابھی آپ نے نماز میں سنا قرآن پاک کے اندر پہلی رکعت کے اندر لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، پہلی رکعت کی آخری آیت تھی، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ جب مریں گے تو ایسا لگیں گے کہ ہم صرف صبح شام بھی نہیں ٹھہرے، ایسا لگے ایک صبح شام، عشیہ مانے شام، صبح بھی نہیں، نہ صبح کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اتنا بھی نہیں۔ یہ عند الموت معلوم، اور عند الموت تو معلوم ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بہت سچی کی بات ہے، جب موت کا جب مقدمہ آ جاتا ہے جس کا نام بیماری ہے خطرناک، اس میں بھی ہم کو یہ ہوتا ہے، اس وقت ہم دنیا کی زندگی میں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کیا اتنا زمانہ گزر گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اب موت آ گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، ہم لوگوں کو اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے تاکہ بر وقت وہ کام آئے گی، اور یہ نیکیاں بہت کام آئے گی لیکن سنبھال کے رکھو گے۔ تو اس میں فخر الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے خوب درجات کو بلند فرمائے، اور ایسی تمام اولیاء کرام کے درجات کو
چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے درجات کو اللہ تعالیٰ خوب جو ہے درجات بڑے فرمائے، قبروں میں نور سے بھرپور فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی رنجانت تو راہ ادرس پذیر تابیابی مغفرت بریم کی، جو آدمی اس کو تکلیف دے دے ادرس پذیر، اس کی عذر کو، اس کی معافی کو قبول کر لے، اگر ہے نا اس کی نیکی بہت محفوظ رہے گی۔ کسی آدمی کی طرف سے ہم کو کوئی تکلیف ہو گئی، کسی بھی اعتبار سے کچھ بول دیا، اس نے زبان کھول دی، گالی دے دی، یہ کیا وہ کیا، کچھ الزام لگایا کچھ، تو فرمایا اگر وہ معافی کے ساتھ پیش آئے، عذر پذیر، اس کی عذر کو پذیر میں قبول فرما۔ کیوں کہ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جب تو نے دنیا میں خدا کے بندے کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا، تابیابی مغفرت، تاکہ تو مغفرت کو پالے گا۔ بروی مغیر اس کی پکڑ مت کر۔ کتنی بڑی بات ہے، زندگی بھر میں ہم نے 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو جن لوگوں سے تکلیف ہوئی ان کو ہم نے معاف کر دیا۔ اس یہاں فرید بن عطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اسے یعنی وہ معافی مانگے تب تو ضرور ہی قبول کرنا چاہیے، بلکہ بزرگان دین کا طریقہ اور ان کا بھی طریقہ ہے نا یہ تھا کہ بغیر معافی مانگے ہوئے بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری وقت آیا، آخری عمر ہوئی، 80 کے قریب ان کی عمر ہوئی، بہت نیک بزرگ بندے تھے اللہ والے، انہوں نے جو ہے اعلان کر دیا کہ بھائی جس سے مجھ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں ان سے، اور جن لوگوں سے تکلیف پہنچی ہے مجھے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، ان کو جو ہے معاف کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دل سے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے اس تکلیف کے بدلے میں آخرت میں نیکیاں ملے گی اسی کی۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک یہ صحیح ہے، لیکن میں مرد مومن کی، مسلمان کی نیکیوں کو لے کر جنت میں جاؤں، ایسی جنت مجھے اچھی لگتی نہیں، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے جاؤں گا، کسے جاؤں گا؟ اور فرمایا کہ یہ جو وہاں آخرت میں ملے گی، دنیا کے اندر جو میں معاف کرتا ہوں تو مجھے اللہ جل شانہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ مجھے جو ہے معاف کر دے گا۔ زکریا نے اللہ عمر کو قریب کے بزرگ ہیں، ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ ہیں، قطب عالم کہتے ہیں ان کو، آپ لوگوں میں سے بہت سے نے دیکھا بھی ہوگا ان کو۔ تو یہ حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے ان کی حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت سول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہوتے ہیں، ابا جان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو نظام الدین میں رہتے تھے حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر وہاں جایا کرتے خدمت میں زیارت کے لیے، تو وہاں رہتے بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سید کی خدمت کرنے والا ایک خادم تھا، تو اس نے جو ہے کچھ گڑبڑی کی، تو اس سے غصے ہو گئے کہ تجھے بار بار کہتا ہوں لیکن تو سمجھتا ہی نہیں۔ تو مولیاس رحمۃ اللہ علیہ پاس میں بیٹھے تھے کہ زکریا کیا کرتا ہے نا، اس کو معاف کر دے۔ کہا حضرت کتنی مرتبہ معاف کروں اس کو؟ تو تمہیں کتنی مرتبہ معاف کرانا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں معاف کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہمارے نامۂ اعمال میں، قبر میں، قیامت کے میدان میں یہ غلطی، اور ظاہری بات ہے ہماری غلطی ہے ہی ہے، کوئی بھی آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا، یہ غلطی ہم نے یہ غلطی کی تھی۔ کتنی مرتبہ اللہ جل تو حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، اولیاء کرام میں ان کا بہت بڑا نمبر ہے۔ انہوں نے زکریا رحمۃ اللہ کے ولی کہا کہ کتنی مرتبہ زکریا تم کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا ہے؟ تو بالکل خاموش ہو گئے، کہا بھائی معاف کر دیا، اب میں کبھی نہیں بولوں گا، کبھی بھی نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بزرگوں کے پاس بیٹھنا ایک گھڑی یہ کبھی کبھی پوری زندگی سے جڑ جاتی ہے۔ یہ ہے ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر سالہ طاعت بریا، یہ رومی کا شعر ہے۔ ایک گھڑی بیٹھ جانا کسی اللہ والے کے پاس ہے نا، 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو اس کی مثال ہے حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ، دبی الفاظ سے کہا، انہوں نے زندگی بھر کے لیے کہ اب تجھے میں کبھی نہیں کہوں گا، خادم کو کہا۔ اس لیے یہ بات ہوئی۔ اب نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے حق ندارت دوست خلق آزار را، نیست یہ خصلت یقین دیندار را۔ کہتے ہیں خلق آزار منے مخلوق کو ستانے والے کو اللہ جل شانہ دوست نہیں رکھتا ہے، محبت نہیں رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب آ گئی، غیر مسلم بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا ہے نا، اور حیوان بھی آ گئے،
ہاں کسی کو ستانا، اس سے اللہ جل شانہ، کیونکہ یہ ساری مخلوق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. آپ کے 5-10 بچے فرزند ہو، اس میں کسی کو کوئی ستایا تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فرزند نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بچہ نہیں، لیکن مخلوق سے اس کی ہو. ہم کیا اس کی؟ تو اس کی مخلوق میں سے، باقی اس کی اعمال کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے نا. کسی غیر مسلم کو بھی ہم یہ سمجھ کر جو ہے اس کو بھی نہیں ستائیں گے کہ بھائی یہ غیر مسلم ہے، ابھی دنیا میں زندہ ہے، ابھی اس کی زندگی ممکن ہے اللہ جل شان اس کی ایمان عطا فرما دے. اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے، ہمارے سامنے ہے، دیکھ لو آپ. اس لیے کہتے ہیں کہ نیست یہ خصلت یہ دیندار رہا. آگے فرماتے ہیں فرید اتار رحمۃ اللہ علیہ کہ دیندار بننے کے لیے یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے. کون سی؟ اللہ کی مخلوق کو ستانے. ہوئی نیکیاں محفوظ. اگر ہم نے بہت ساری نیکیاں کی صبح سے شام تک، مان لو کہ رمضان مبارک ہے، رمضان مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم نے روزہ رکھا محنت کے ساتھ اتنے گھنٹے کا، اس میں تلاوت قرآن جو اللہ پاک نے توفیق دی وہ ہم نے کیا. اللہ پاک نے جو توفیق ستا کی کتنی بڑھیا نیکی کی، مستقل روزہ شام تک ہماری نیکیوں کا ذخیرہ ہوا. لیکن شام کو ہم نے ایسا کر دیا کہ کسی کو ناحق ستا دیا، جیسے کہ عام طور سے افطاری کے وقت ہوتا ہے نا بھائی. یہ اگر اپنے نفس پر بھروسہ نہ ہو تو اس کا ایک علاج ضرور یہ بتایا ہے کہ لوگوں میں مل جل مت کرے، خاص کر کے روزے کی حالت میں. شام کو اپنے گھر پر روزہ چھوڑا جائے، مسجد دور پڑتی ہے تو اپنی کار میں بیٹھے، مسجد میں آتا ہے تو ایک کونے میں بیٹھ لے، ہے نا. یہ ایک کھجور پانی سے بھی روزہ چھوٹ جاتا ہے، پہلے سے بیٹھے، کسی کو ستائے نہیں، بولے نہیں. اور یہ تو رمضان مبارک کے لیے نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی ہے. اپنے نفس سے ڈرو. یہ ہم لوگوں میں اس لیے ملتے نہیں کہ لوگ خراب ہیں، نعوذ باللہ، سب لوگ اچھے ہیں، ہم ہی برے ہیں، لیکن ہم ملتے کیوں نہیں ہیں کہ ہمارا نفس خراب ہے تو اس کی برائی کسی کو لگ نہ جائے. ستم ہر کو دلیرا ریش کر آنچ راحت بر وجود خیز کر. کہتے ہیں ظلم سے جس نے اپنے کسی دل کو رنجیدہ کیا، زخمی کیا، ریش کر میں آنچ راحت وہ زخم بر وجود خیز کر، اپنی ذات پر کیا. جس نے کسی کو زخم کیا تو اس پر نہیں بلکہ کیا کر دیا؟ اپنی ذات پر کر دیا. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ہم نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، وہ کچھ بدلہ نہیں لے سکتا ہے یا بدلہ لینا نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ بات جو ہے اس کے دل کے اندر جو لگ گئی تو کئی مرتبہ یاد آئے گی تو آہ نکلے گی. اب کتنی مرتبہ آہ لگے گی ہم کو. جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب جامی شرح جامی میں کہا ہے جراحت السنان لہل قیام، یہ بھی عربی کا شعر ہے. ولا یلتم ما جرح اللسان، فرمایا کھنجر اور بالوں کے زخم تو ٹھیک ہو سکتے ہیں دوا سے، لیکن زبان جو زخم کرتی ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. تو زبان سے ہم نے کسی کو زخم کر دیا. یہ آنکھ دربند دل آزاری ہو در عقوبت کاری و زاری و جو آدمی لوگوں کو ستانے کی فکر میں، اس کو ستایا اس کو ستایا، نہیں بعض عادات کرتے پھر توبہ کرنی چاہیے ورنہ ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. اس کو ستایا اس کو ستایا. فرمایا کہ وہ جو ہے آخر کار جو ہے وہ خود ہی روئے گا. ستا ستا کر کیا کرے گا؟ خود ہی. لوگوں کی دعاؤں کے لینے کے متمنی رہو، بد دعاؤں کی متمنی مت رہو. اور ایسا نہیں سمجھو کہ آپ کو کوئی مولانا یہ دعا ملتی ہے. عام آدمی، عام مسلمان کی دعا ملتی ہے. عام آدمی جس کو ہے نا، جس نے اگر آپ کو دعا دے دی، آپ نے جو ہے کوئی کسی کو جو ہے کسی ایک مرتبہ ہم عمرے میں تھے تو ہم حج میں تھے، بہت سال ہو گئے. ہمارے ایک ساتھی نے ایک بیچارہ وہاں تھا، راستہ گم ہو گیا تھا، اپنے اس سے الگ ہو گیا تھا، بہت پیاس لگی تھی، پیسہ بھی نہیں ہے، پانی پیسے سے وہاں ملتا ہے. تو میں کہا پانی کیا تو بیچارہ ایک بوتل لایا اور اس ساتھی نے جا کر اس کو پانی پلایا تو اللہ تجھے جنت سے پانی پلائے، اللہ تجھے جنت سے پانی پلائے. وہ ساتھی تو شاید اس کو بھول گیا ہوگا لیکن اللہ کے رجسٹر میں یہ لکھ دیا گیا. تو لوگوں کی دعاؤں کے لینے کی تمنا کرو، بد دعاؤں کی تمنا نہ کرو. اگر کوئی آدمی ہمارے پاس کسی بھی کام کے واسطے آیا اور ہم نے اس کی حاجت پوری کر دی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے دل سے کیا نکلے گی؟ دعا نکلے گی. دعا بہت بڑی چیز ہے. یہ دعا انسان کی زندگی کو لمبی کرتی ہے. یہ دعا جو ہے لمبی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق کراتی ہے. مرد مومن کی دعا کتنی بڑی ہے. آپ ایسا نہ سمجھو کہ مولانا صاحب کی دعا یا فلاں ولی کی دعا عام مومن، بلکہ بعض اوقات غیر مسلم کی دعا بھی لگتی ہے. اس کو اگر کوئی ہیلپ کیا تو دنیا میں جیسے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے وہ بھی لگتی ہے. ارے بھائی کتی کی دعا لگتی ہے، بلی کی دعا خیر لگتی ہے تو انسان کی کیوں نہیں لگے گی؟ حدیث پاک میں
سیاہ سکہ میں واقع آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے ایک کنویں کے اوپر جو ہے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، بہت پیاسا، بہت پیاسا. تو جو ہے کنواں تھا، وہاں ویل پانی تھا اندر میں، کتا کیسے پی سکتا ہے؟ تو یہ آدمی اندر گیا کوشش کر کے کنویں میں اتر کر، بہت گہرا نہیں ہوا، اور اپنے موزے میں پانی لا کر اس کو ڈالا. اس نے پیا اور سیاہ ہو گیا، اس کا پھر بھاگنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. جب کتے کی دعا لگتی ہے تو پھر انسان کی کیوں نہیں لگے گی؟ غیر مسلم کی کیوں دعا نہیں لگی؟ اور مومن کی دعا تو یہ ذخیرہ ہے. تو دعاؤں کی لینے کی کوشش کرو بھائی، بد دعاؤں کی لینے کی کوشش نہ کرو کہ کسی کی بد دعا ہم کو نہ ملے، کسی کا منہ ہم سے نہ بگڑے، کسی کا منہ ہم سے دیکھ کر خوشی ہو. یہ بالفرض مان لو کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی حاجت پیش کی اور آپ کے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ دے دو، لیکن کیا کرے اس کو بھلائی کے ساتھ ساتھ دیکھو اس وقت تھوڑا میں مجبور ہوں، ذرا معاف کرنا، تم آیا میں یہ کام نہ کر سکا، مجھے جو ہے بڑی اس کی رنج ہے، انشاءاللہ پھر آگے کچھ ہو سکے گا تو میں کر دوں گا. اس سے بھی اس کے منہ سے اچھی دعا نکلے گی کہ آپ نے اس کو ذلیل نہیں کیا. اے پسر تصدیل آزاری مکن وز خدا خیس بیزاری مکن. یہ لڑکے، یہ بزرگان دین یوں ہی خطاب کرتے ہیں یہ لڑکے سے، کہتے یہ لڑکے کسی کے دل کو ستانے کا کبھی بھی ارادہ نہیں کرنا اور اپنے خدا سے الگ نہ ہونا. جو آدمی کسی کے دل کو دکھاتا ہے نا، وہ خدا سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. خاطر کسرا مرن جائے بسر، کسی کے دل کو رنجیدہ مت کرے لڑکے، اور نہ خود بھی زخم بڑھ جان تو خود ہی زخم کھائے گا. نام مردم جز بنے کوئی مبر اگر ہمیں خواہی بگڑتی موت. لوگوں کا نام بلائی کے سوا مت لے، غیبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلائی کے ساتھ ہی لو. ہر ایک آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہوگی ہے، آپ اس کی اچھائی کو کیوں نہیں بولتے ہیں؟ میں تو کہہ دوں کہ اس کے اندر یہ بڑی اچھی خبر ہے. ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، آپ کے بھی بزرگ ہیں، ہم اور آپ کوئی الگ تو ہے نہیں. اپنے بزرگوں کو دیکھا میں نے کہ جو ہے جب کوئی آ کر چلا گیا اور کچھ بظاہر اس کی غیر دینداری معلوم ہوتی تھی، وہ مجمع تھا، تو پھر حضرت یوں فرما دیتے تھے کہ اس آدمی کے اندر فلانی ایک خصلت بڑی اچھی ہے، وہ جھوٹ بھی نہیں. مثلا وہ آیا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جب میں فارغ ہوا تو اتنی اچھی خصلت ہے. تو آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خصلت اچھی ہوتی ہے. ہماری اسی بری خصلت کی طرف نہیں جانی چاہیے. کتے کی عادت ہے کہ جب گارڈن اور باغ میں جاتا ہے جہاں بڑے پھول لگے ہوئے گلاب کے، یہ وہ خوشبودار، اور وہاں جو ہے پاخانہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو کتے کی عادت ہے کہ دوڑتا ہوا سیدھا پاخانے کے بعد جائے گا، سارے پھولوں کو چھوڑ دے گا، ہے نا. تو یہ کتے کی خصلت ہے کہ ہم کسی انسان کے اندر اس کی اچھائیوں کو تو بھول جائے اور اس کی برائی کے پاس جائے. قوت نیکی نداری بت مکن بر وجود خود ستم بھی حد مکن. اگر تو بلائی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم سے کم برائی مت کر. کیا کر؟ برائی مت کر. یہ اور کہتے ہیں اپنی ذات پر بے حد ظلم مت کر جاؤ. زبارہ ازغیبت مردم مکن، زبان کو لوگوں کی غیبت میں مت ڈالو. تانا بینی نست پائے خود. جو آدمی زیادہ غیبت کرتا رہتا ہے ایک دن وہ پھنسے گا. اللہ جل شانہ آپ کی میری سب کی بات سنوائے. ہر کی از غیبت زبان رستانیس آشنا کس از قوت رستانیس. جو آدمی لوگوں کی غیبت سے زبان کو بچاتا نہیں ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ خالی نہیں ہوئے، یہ جمع ہوتا رہتا ہے، پھر ایک دن جا کر یہ سب اس کا ابال آتا ہے. اس لیے دوستوں، اس میں حضرت الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے نیکیوں کو جمع کرنے کی، ہمارے پاس تھوڑی نیکی ہوگی بھی کیا ہوگا؟ جمع رہی. ایک آدمی کے پاس بہت بڑا ٹینک ہو جس میں 2000 گیلن پانی آتا ہو، لیکن سوراخ ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا. ایک آدمی کے پاس ایک چھوٹی سی ڈول پانی ہے، ایک کزے میں ایک جگ میں پانی ہے، لیکن کہیں سوراخ نہیں ہے تو وہ بہت دیر تک رہے گا، کم آئے گا. تو ہماری ہم سے نیکیاں تو زیادہ ہوتی نہیں ہیں. اور یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، روزے کی، خیر خیرات کرنے کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں، اس کی توفیق دیتا ہے. تو اس کو کیا رکھو؟ جمع رکھو. اور جمع یہ سرات کو پڑ جائیں گے جب لوگوں کے پیچھے لوگوں کو ستائے. اللہ جل شانہ آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ بہت بری چیز ہے اور یہ جو ہے نیکیوں کو کھا جانے والی ہے. خاص کر کے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جب غصہ آئے، غصہ تو آئے گا، اس لیے کہ فطری چیز ہے،
فطری چیز کو کوئی آدمی جڑ نہیں سکتا ہے، فطرت میں رکھا ہے اللہ، غصہ تو آئے گا، ایسا نہیں کہا کہ غصہ مت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، ایسا نہ کرو گے، ہے نا۔ یہ تو غصہ تو آتا ہے، لیکن اس غصے کے وقت اس کو اندر دل میں رکھا، ایک کبھی ٹیبلٹ نکل گیا اور غصہ نہیں کیا اور پھر جو ہے ٹھیک رہا، تو انشاءاللہ اس کا انجام بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ والکاظمین الغیظ، تو میں کہتا ہوں خاص کر کے جب غصہ آئے، خاص کر کے اپنے ساتھ جو ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، اس میں بہت کیئرفل اور ہوشیار کے ساتھ رہو۔ اس میں ایسی بات نکل جاتی ہے، اس کو ناراض کر دیا، اس کو ناراض، کوئی اشارتاً کنایہ، کوئی بات نہیں کرنا ہو تو کوئی جائز بات کرو، آسمان کی بات کرو کہ بھائی ستارے نکلے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، چاند نکلا ہے، آج کون سی تاریخ ہے، یہ وہ ہے، ایک بادل ہے، یہ ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی، آپ مباح بات کرو، کیونکہ ہم کوئی بات کرنے جائیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا، کسی کا دل نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کسی کو نصیحت کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے سوچ لو کہ میں نصیحت کرتا ہوں اپنی نفسانیت کی وجہ سے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، جب نفس اس پر آ جائے گی نہیں نفسانیت کے اوپر ہے چھوڑ دو، اور کہا کہ اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے لیے کا طریقہ ہے اس کو علیحدہ بلاؤ، علیحدہ بلا کر کہو کہ یار برا نہیں لگانا، میں نے بہت سوچا، میں آپ کو بات کہہ دوں، آپ اور میں ہی جانتے ہیں اتنی سی بات سے جو آپ کے اندر گڑبڑ ہے تو اصلاح کر لو تو بہت سی، پھر بھی اگر آپ صحیح ہے تو پھر میری بات کو آپ پھینک دینا، میں اپنی بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ اس طریقے سے جو لوگ ساتھ رہتے ہیں بہت کیئرفل، اسی طرح گھر میں جو لوگ ساتھ رہتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، اماں ہے، بیوی ہے، یہاں بہت سی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ بعض گھروں کے اندر ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں بھائی کو ستایا، تھوڑی تھوڑی دیر میں بہن کو ستایا، تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر جو اس کو ستایا، اور میاں بیوی کا تو کہنا ہی کیا ہے نا، بات کرے ایک زخم لگایا، ایک بات کرے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں ہمیں یہ نصیحت دی ہے، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعبادی میرے تمام بندوں کو بتا دو، قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اپنی زبان سے وہی بات نکالے جو احسن ہو، اچھی ہو۔ اور کہا شیطان تمہارے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ نیکی تو کرنے دیتا ہے لیکن یہ کہ نیکی کو ایسی بات کرے کہ تمہاری زبان کو کھلوائے گا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا ہم چھوٹے ہیں کہ ہم کو ایسا کرتا ہے۔ بیوی یوں کہتی ہے کیا میں کم ہوں کہ میرے کو ایسا کہتے ہیں، شوہر یہ کہتا ہے میں کچھ کم ہوں کہ میرے کو ایسی کہتی ہے۔ چھوڑ دو سب باتوں کو چھوڑ دو، یہ نیکیوں کی جمع ہونے کا وقت ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک انسان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جلدی کرو، کوشش کرو، موت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ نیکیاں ہمارے پاس جمع رہے، اسی نیکیوں کے ذخیرے کی وجہ سے ہماری جو بیماری آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو صبر دے، اور اسی نیکیوں کے ذخیرے سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اسی نیکیوں کے ذخیرے سے قبر میں معاملہ درست ہو جائے آخرت میں، اور اللہ جل شانہ کی جنت مل جائے۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وعظ نہیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا مذاکرہ کر رہا ہوں جس کو میٹنگ کہتے ہیں۔ یہ میٹنگ ہے، دین کی میٹنگ ہے آپ اور ہمارے درمیان میں، کہ اس طریقے سے سوچو، اپنے آپ کو سوچ پر ڈالو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب آج کی مجلس کے اندر یہ بات سنی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکیوں کو جمع کرنے کے واسطے کسی کو ستاؤ نہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت۔